میں نے اپنے اکلوتے بیٹے کی کسٹڈی حاصل کرنے کے لیے اپنی ساری جائیداد اور حق مہر سابقہ شوہر کے نام کر دیا تھا، لیکن اسی رات میں نے اسے اپنی نئی بیوی سے فون پر ہنستے ہوئے کہتے سنا کہ پراپرٹی تو مل گئی، کل صبح ہم بچے کو لے کر ہمیشہ کے لیے کینیڈا نکل جائیں گے۔ اس نے بچے کا جعلی پاسپورٹ بھی بنوا لیا تھا۔ اگلے دن میں ان سے پہلے ایئرپورٹ پہنچی اور امیگریشن آفیسر کو ایک سرخ فائل تھما دی۔ سائرن بجے اور میرے شوہر کو ہتھکڑیاں لگ گئیں، لیکن جب پولیس نے اس کی گاڑی سے بچے کو باہر نکالا تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی اور میں سکتے میں آ گئی کیونکہ وہ بچہ۔ میرا نام زینب ہے اور میں کوئی جنگجو یا کسی کہانی کی ہیروئن نہیں ہوں، میں تو بس ایک عام سی عورت ہوں، ایک ماں جس کی کل کائنات اس کا 6 سالہ بیٹا علی ہے۔ آج جب میں ماضی کے ان تاریک دنوں کو یاد کرتی ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مجھے یاد ہے وہ عدالتوں کی سیڑھیاں، وہ کالی وردیوں والے وکیل، وہ جج کا کٹہرا اور ان سب کے درمیان کھڑی میں، جو صرف اپنے بچے کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے گھنٹوں انتظار کیا کرتی تھی۔ میرا سابقہ شوہر کامران ایک انتہائی چالاک، بے رحم اور انا پرست انسان تھا۔ ہماری شادی کے چند سال تو جیسے تیسے گزر گئے، لیکن جب اس نے دوسری عورت کی خاطر مجھے گھر سے نکالا تو میرا دل نہیں ٹوٹا تھا، میری تو جان ہی نکل گئی تھی، کیونکہ وہ میرے علی کو بھی مجھ سے چھین لینا چاہتا تھا۔ کامران بہت اچھی طرح جانتا تھا کہ میری کمزوری کیا ہے۔ اسے معلوم تھا کہ زینب کو اگر مارنا ہے تو اس پر خنجر چلانے کی ضرورت نہیں، بس اس سے اس کا بیٹا دور کر دو، یہ خود بخود سسک کر مر جائے گی۔ اور اس نے بالکل یہی کیا۔ طلاق کے بعد کسٹڈی کا کیس شروع ہوا تو اس نے اپنی دولت، اثر و رسوخ اور جھوٹے گواہوں کے بل بوتے پر مجھے ہر محاذ پر کمزور ثابت کرنے کی کوشش کی۔ میں ایک ورکنگ ویمن تھی، محنت مزدوری کر کے اپنا اور اپنے بچے کا پیٹ پال سکتی تھی، لیکن کامران نے عدالت میں ثابت کرنے کی کوشش کی کہ میں ذہنی طور پر غیر متوازن ہوں اور بچے کی پرورش کے قابل نہیں۔ پیشیوں پر پیشیاں ہوتی رہیں اور میں اپنے ہی بچے کو دیکھنے کے لیے ترستی رہی۔ کامران جان بوجھ کر علی کو عدالت میں نہیں لاتا تھا تاکہ میں تڑپتی رہوں۔ میری راتوں کی نیندیں اٹھ چکی تھی، میں رات بھر علی کے چھوٹے چھوٹے کپڑے سینے سے لگا کر روتی رہتی، اس کی خوشبو مجھے پاگل کر دیتی تھی۔ میں اللہ کے حضور گڑ گڑاتی، سجدوں میں روتی کہ کسی طرح میرا بچہ مجھے واپس مل جائے۔ پھر ایک دن کامران نے اپنا اصل کھیل کھیلا۔ اس نے مجھے اپنے وکیل کے ذریعے پیغام بھجوایا کہ وہ علی کی کسٹڈی مجھے دینے کے لیے تیار ہے، لیکن اس کی ایک قیمت ہے۔ قیمت کیا تھی؟ میرے نام پر موجود وہ آبائی مکان جو میرے مرحوم والد نے میرے نام کیا تھا، میری زندگی بھر کی جمع پونجی اور وہ حق مہر جو اس نے آج تک ادا نہیں کیا تھا، اس سب سے مجھے دستبردار ہونا تھا۔ اس نے شرط رکھی کہ اگر میں یہ سب کچھ اس کی نئی بیوی کے نام کر دوں تو وہ کسٹڈی کے کاغذات پر دستخط کر دے گا اور علی ہمیشہ کے لیے میرا ہو جائے گا۔ جب میرے وکیل نے مجھے یہ شرط بتائی تو اس نے مجھے روکا، سمجھایا کہ زینب، یہ ایک دھوکہ ہو سکتا ہے، تمہارے پاس اس مکان کے علاوہ سر چھپانے کی کوئی جگہ نہیں، تم سڑک پر آ جاؤ گی، مت کرو ایسا۔ لیکن ایک ماں کے لیے جائیداد، پیسہ، مکان، یہ سب کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ میرے لیے تو دنیا کا سب سے بڑا خزانہ میرے بیٹے کی مسکراہٹ تھی۔ میں نے ایک سیکنڈ لگائے بغیر ہاں کر دی۔ میں نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں سڑک پر سو لوں گی، لوگوں کے گھروں میں برتن مانجوں گی، لیکن مجھے میرا علی چاہیے۔ دستخط کرنے کا دن آ گیا۔ مجھے آج بھی وہ دوپہر یاد ہے جب میں وکیل کے دفتر پہنچی۔ کامران وہاں اپنی نئی بیوی کے ساتھ بیٹھا مسکرا رہا تھا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی شیطانی چمک تھی، ایک فاتحانہ غرور تھا۔ میں نے بغیر کچھ پڑھے، بغیر کوئی سوال کیے ان تمام کاغذات پر دستخط کر دیے۔ میں نے اپنی ہر چیز، اپنا ہر حق اس کے نام کر دیا۔ دستخط کرنے کے بعد میں نے روتے ہوئے کامران کی طرف دیکھا اور کہا کہ اب میرا بچہ مجھے دے دو۔ اس نے ایک حقارت بھری ہنسی ہنسی اور کہا کہ علی ابھی گھر پر سو رہا ہے، تم فکر مت کرو، صبح 10 بجے میں اسے تمہارے گھر چھوڑ جاؤں گا۔ آخر میں نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے اور کسٹڈی کے پیپرز پر سائن کر دیے ہیں۔ میں بے وقوف جذبات میں اندھی ماں اس کی باتوں میں آ گئی۔ میں خوشی خوشی گھر واپس آ گئی۔ وہ رات میری زندگی کی سب سے طویل لیکن سب سے خوبصورت رات لگ رہی تھی۔
میں نے اپنا سارا مکان خالی کرنا تھا کیونکہ وہ اب میرا نہیں رہا تھا، لیکن مجھے اس کا کوئی دکھ نہیں تھا۔ میں نے ایک چھوٹے سے کرائے کے مکان کا انتظام کر لیا تھا۔ میں نے رات بھر جا کر علی کا کمرہ سجایا، اس کے کھلونے، اس کے کپڑے، اس کی پسندیدہ چاکلیٹس، سب کچھ اس کے بستر کے پاس رکھ دی۔ میں بار بار گھڑی دیکھتی اور سوچتی کہ کب صبح کے 10 بجیں گے اور میرا چاند میرے سینے سے آ لگے گا۔ میں نے اس کے لیے اس کی پسندیدہ کھیر بنائی۔ میری آنکھوں میں نیند کا نام و نشان نہیں تھا۔ خوشی کے مارے میرا دل سینے سے باہر آ رہا تھا۔ میں نے وہ ساری رات دعائیں مانگتے ہوئے اور شکرانے کے نفل پڑھتے گزاری، لیکن پھر رات کے قریباً 2 بجے کچھ ایسا ہوا جس نے میری پوری دنیا کو الٹ پلٹ کر رکھ دیا۔ طلاق سے پہلے جب ہم ایک ساتھ رہتے تھے تو میں نے علی کی حفاظت کے لیے اس کے بیگ میں ایک چھوٹی سی اسمارٹ واچ رکھی تھی جس میں سم کارڈ تھا اور اس کا مائک میرے فون کی ایک ایپ سے کنیکٹ تھا۔ میں علی کی باتیں سن سکتی تھی کہ وہ اسکول میں ٹھیک ہے یا نہیں۔ کامران کو اس ڈیوائس کا علم نہیں تھا۔ طلاق کے بعد وہ واچ علی کے اسی پرانے بیگ میں کہیں پڑی رہ گئی تھی جب کامران کے گھر پر تھا۔ میں یوں ہی بے قراری میں اپنے فون کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک میری نظر اس ایپ پر پڑی۔ وہ ایپ اب بھی کنیکٹڈ تھی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اس ایپ کا مائک آن کیا۔ میں صرف یہ سننا چاہتی تھی کہ کیا میرا علی اسکول کے بعد سکون سے سو رہا ہے، کیا اس کی سانسوں کی آواز مجھے سنائی دے سکتی ہے۔ میں نے فون کان سے لگایا، وہاں خاموشی تھی، لیکن پھر اچانک مجھے کچھ آوازیں سنائی دینے لگیں۔ وہ علی کے کمرے کی آوازیں نہیں تھیں۔ واچ شاید ڈرائنگ روم میں کسی صوفے یا میز پر پڑی تھی۔ مجھے کامران کی آواز آئی، وہ بہت خوش لگ رہا تھا، ساتھ ہی اس کی نئی بیوی کی ہنسی کی آواز بھی گونج رہی تھی۔ میں نے فون کو کان کے مزید قریب کر لیا۔ کامران کہہ رہا تھا، بیگم تم نے دیکھا اس بے وقوف عورت کو، کیسے روتے ہوئے 1 منٹ میں ساری جائیداد تمہارے نام کر دی۔ اس نے سوچا بھی نہیں کہ وہ کسٹڈی کے جو پیپرز میں نے سائن کیے ہیں وہ تو لوکل کورٹ کے ہیں، جبکہ ہم تو صبح کی فلائٹ سے کینیڈا نکل رہے ہیں۔ یہ الفاظ میرے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا بن کر اترے۔ میری سانسیں رک گئیں، میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ میں بت بن کر فون کو کان سے لگائے سنتی رہی۔ اس کی بیوی نے ہنستے ہوئے کہا، لیکن کامران اگر وہ کل صبح بچے کو لینے آ گئی تو؟ کامران نے ایک زوردار قہقہا لگایا اور بولا، ارے آنے دو اس پاگل کو، جب وہ اس گھر میں پہنچے گی تو ہم ایئرپورٹ پر ہوں گے۔ پراپرٹی تو مل گئی اور بچہ بھی میں اس سے کبھی نہیں دوں گا۔ میں نے علی کا جعلی پاسپورٹ پچھلے ہفتے ہی ایجنٹ سے بنوا لیا تھا۔ اس پر نام اور شکل علی کی ہے لیکن والدیت کسی اور کی ہے۔ یہ پاگل عورت اسے سڑکوں پر دھکے کھا کھا کر ڈھونڈتی رہے گی، عدالتوں کے چکر کاٹتی رہے گی اور ہم کینیڈا میں اپنی نئی زندگی شروع کریں گے۔ اسے تو بھنک بھی نہیں پڑے گی کہ اس کا بیٹا اس ملک کی سرحدوں سے ہمیشہ کے لیے باہر جا چکا ہے۔ فون سے آنے والی وہ شیطانی ہنسی میرے دماغ کی رگیں پھاڑ رہی تھی۔ میرے ہاتھوں سے فون چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ میرے پیروں تلے سے زمین نہیں نکلی تھی، بلکہ میرے وجود کا ہر حصہ کرچی کرچی ہو کر بکھر گیا تھا۔ میں فرش پر گر پڑی۔ میں رونا چاہتی تھی، چیخنا چاہتی تھی، اپنا سر دیوار سے ٹکرانا چاہتی تھی، لیکن میرے گلے سے کوئی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ میرے چاروں طرف وہ کھلونے بکھرے تھے جو میں نے اپنے علی کے لیے سجائے تھے۔ وہ کھیر جو میں نے محبت سے بنائی تھی اب مجھے زہر لگ رہی تھی۔ دھوکہ، اتنا بڑا دھوکہ۔ اس نے مجھ سے میری کل کائنات، میرا آشیانہ بھی چھین لیا اور اب میرا بچہ بھی مجھ سے ہمیشہ کے لیے چھیننے جا رہا تھا۔ میں نے تصور کیا کہ کل صبح میں اس خالی گھر کے دروازے پر کھڑی رو رہی ہوں گی اور میرا علی کسی اجنبی دیس میں مجھے پکار پکار کر رو رہا ہوگا۔ یہ خیال آتے ہی میرے اندر ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی۔ میں نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا، وہیں شدید درد اٹھا تھا اور پھر اچانک وہ درد غائب ہو گیا۔ میری آنکھوں سے بہنے والے آنسو یکدم سوکھ گئے، میرا کانپتا ہوا جسم بالکل ساکت ہو گیا۔ کچھ سیکنڈ کے لیے مجھے لگا جیسے میرے اندر کی وہ روتی بلکتی گڑ گڑاتی اور بے بس ماں مر گئی ہے۔ اس کی جگہ ایک ایسی عورت نے لے لی تھی جس کے سینے میں دل نہیں، ایک سلگتی ہوئی چٹان تھی۔ میں فرش سے اٹھی، میں نے شیشے میں اپنا چہرہ دیکھا۔ میری آنکھیں سرخ تھیں، لیکن ان میں کوئی خوف نہیں تھا، کوئی بے بسی نہیں تھی۔ ان میں صرف ایک خونخوار ارادہ تھا۔ ایک ماں جب تک روتی ہے تب تک وہ کمزور لگتی ہے، لیکن جب اس کے آنسو خشک ہو جائیں اور وہ اپنے بچے کے لیے کھڑی ہو جائے تو کائنات کی کوئی طاقت اسے نہیں روک سکتی۔
میں نے گھڑی دیکھی، رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ فلائٹ یقیناً صبح کی ہوگی۔ میرے پاس صرف چند گھنٹے تھے، چند گھنٹے اپنے بچے کو بچانے کے لیے، کامران کو اس کی اوقات یاد دلانے کے لیے۔ میں نے اپنا فون اٹھایا۔ اب رونے کا وقت نہیں تھا، اب وار کرنے کا وقت تھا۔ کامران سمجھتا تھا کہ میں ایک کمزور اور بے وقوف عورت ہوں، لیکن وہ یہ بھول گیا تھا کہ جب ہم ایک ساتھ رہتے تھے تو میں ہی اس کے سارے بزنس اور اکاؤنٹس کا حساب رکھتی تھی۔ مجھے اس کی ہر 2 نمبری، ہر کالے دھندے اور ہر غیر قانونی کام کا علم تھا۔ طلاق کے وقت میں نے ان چیزوں کو اس لیے استعمال نہیں کیا تھا کیونکہ میں کیچڑ نہیں اچھالنا چاہتی تھی، میں سکون سے اپنا بچہ لے کر الگ ہونا چاہتی تھی۔ لیکن اب اس نے جنگ شروع کی تھی اور اس کا انجام میں کرنے والی تھی۔ میں نے اپنی پرانی الماری کھولی۔ اس کے اندر ایک پرانا لیپ ٹاپ پڑا تھا جو کبھی کامران استعمال کیا کرتا تھا۔ مجھے یاد تھا کہ اس نے اپنی بہت سی حساس فائلز اور ای میلز کا بیک اپ اس میں چھوڑ دیا تھا۔ میں نے لیپ ٹاپ آن کیا، پاسورڈ مجھے معلوم تھا۔ اسکرین آن ہوتے ہی میں نے اس کے پرانے فولڈرز کھنگالنے شروع کیے۔ میری انگلیاں کی بورڈ پر بجلی کی تیزی سے چل رہی تھی۔ میرے اندر کی ممتا اب ایک تیز دھار تلوار بن چکی تھی۔ مجھے وہ فولڈر مل گیا جس میں اس کے جعلی بینک اکاؤنٹس، ٹیکس چوری کے ثبوت اور ان اسمگلروں کے نمبرز موجود تھے جن کے ساتھ وہ ماضی میں غیر قانونی کام کرتا تھا۔ لیکن مجھے اس سے بڑی چیز چاہیے تھی۔ مجھے اس جعلی پاسورڈ والے ایجنٹ کا ثبوت چاہیے تھا۔ میں نے اس کی پرانی ای میل سرچ کی۔ 2 گھنٹے کی مسلسل تگ و دو کے بعد مجھے ایک ای میل ملی۔ یہ پچھلے مہینے کی ای میل تھی جس میں اس نے شفیق ایجنٹ نامی شخص کو علی کی تصویریں اور کچھ جعلی برتھ سرٹیفکیٹس بھیجے تھے۔ ساتھ ہی بینک ٹرانسفر کی رسید بھی تھی جس میں لاکھوں روپے اس ایجنٹ کو بھیجے گئے تھے۔ میری آنکھوں میں ایک درندہ صرف چمک آ گئی۔ تم نے مجھے پاگل سمجھا تھا نا کامران، اب دیکھو یہ پاگل ماں کیا کرتی ہے، میں نے دانت پیستے ہوئے خود سے کہا۔ میں نے فوراً گھر میں موجود پرنٹر کو آن کیا اور ان تمام ثبوتوں، ای میلز، بینک رسیدوں اور ٹیکس چوری کے کاغذات کے پرنٹ نکالنے شروع کیے۔ پرنٹر کی ہر نکلتی ہوئی کاپی کے ساتھ میری ہمت بڑھ رہی تھی۔ میں نے گھر کے درازوں کو چھان مارا اور ایک موٹی سی سرخ رنگ کی فائل نکالی۔ یہ سرخ رنگ اب کامران کی تباہی کا رنگ تھا۔ میں نے ایک ایک کر کے وہ تمام ثبوت، ساری چیٹس کے اسکرین شاٹس، جعلی پاسپورٹ کے لیے دی گئی درخواستوں کی کاپیاں، سب اس سرخ فائل میں ترتیب سے لگا دی۔ یہ محض ایک فائل نہیں تھی، یہ ایک ٹائم بم تھا جو میں نے کامران کے غرور کو اڑانے کے لیے تیار کیا تھا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ صبح کے 5 بج چکے تھے۔ باہر ہلکی ہلکی روشنی پھیل رہی تھی۔ میں نے کپڑے تبدیل کیے۔ میں نے کوئی سادہ سا سوٹ نہیں پہنا، میں نے اپنے سب سے اچھے کپڑے پہنے، اپنے بالوں کو مضبوطی سے باندھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ آج کامران مجھے دیکھ کر سوچے کہ میں ٹوٹی ہوئی ہوں۔ آج اسے ایک ایسی ماں کا سامنا کرنا تھا جو اپنے بچے کے لیے پوری دنیا کو آگ لگا سکتی تھی۔ میں نے سرخ فائل کو مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں پکڑا۔ میرا دل اب دھڑک نہیں رہا تھا، وہ بس ایک سیکنڈری مشین کی طرح کام کر رہا تھا۔ میں نے گھر کو آخری بار دیکھا۔ وہ کھلونے جو میں نے رات بھر سجائے تھے، ان کو دیکھ کر میں نے خود سے وعدہ کیا کہ میں آج رات اپنے علی کو انہی کھلونوں کے درمیان سلاؤں گی، چاہے اس کے لیے مجھے جان ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ میں گھر سے باہر نکلی۔ صبح کی ٹھنڈی ہوا میرے چہرے سے ٹکرائی۔ میں نے ایک ٹیکسی روکی اور سیدھا انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا راستہ لیا۔ مجھے معلوم تھا کہ بین الاقوامی پروازوں کے لیے مسافروں کو کم از کم 3 گھنٹے پہلے پہنچنا ہوتا ہے۔ اگر ان کی فلائٹ 9 بجے کی بھی ہے تو وہ 6 بجے تک ایئرپورٹ پہنچ جائیں گے۔ میں نے ٹیکسی والے سے کہا کہ وہ گاڑی کو جتنا تیز چلا سکتا ہے چلائے۔ راستے کی ہر سرخ بتی، ہر رکاوٹ مجھے میرے بچے سے دور کر رہی تھی۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کی تو مجھے علی کا چہرہ نظر آیا۔ اس کی معصوم سی آواز میرے کانوں میں گونجی، ماما آپ مجھے کب لینے آئیں گی؟ میں نے اپنی مٹھیوں کو اتنی زور سے بھینچا کہ میرے ناخن میری ہی ہتھیلیوں میں گڑ گئے۔ بس کچھ دیر اور میرے بچے، تیری ماں آ رہی ہے۔ کوئی تجھے مجھ سے دور نہیں کر سکتا۔ کوئی سرحد، کوئی پاسپورٹ، کوئی دھوکہ مجھے تجھ تک پہنچنے سے نہیں روک سکتا۔ ٹیکسی ایئرپورٹ کی حدود میں داخل ہو رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ یہ میری زندگی کی سب سے بڑی اور آخری جنگ ہے۔ اگر آج میں ہار گئی تو میں زندہ نہیں بچوں گی، اور اگر میں جیت گئی تو کامران کی دنیا ہمیشہ کے لیے تاریک ہو جائے گی۔ ایئرپورٹ کی وہ عمارت مجھے ایک میدان جنگ لگ رہی تھی، اور میں اپنے سینے سے لگائے سرخ فائل کے ساتھ اس جنگ میں اترنے کے لیے پوری طرح تیار تھی۔ میرے قدموں میں ایک ایسا اعتماد تھا جو شاید میں نے اپنی پوری زندگی میں محسوس نہیں کیا تھا۔
وہ کمزور گڑگڑاتی زینب وہیں اس کرائے کے مکان کے فرش پر مر چکی تھی۔ اب جو زینب ایئرپورٹ کے شیشے کے دروازوں کی طرف بڑھ رہی تھی وہ صرف ایک محافظ تھی، ایک چٹان تھی جسے ٹکرا کر آج ہر سازش کو پاش پاش ہونا تھا۔ میں نے لمبا سانس لیا اور ایئرپورٹ کی لاؤنج میں قدم رکھ دیا۔ کھیل اب شروع ہونے والا تھا۔ ایئرپورٹ کی شاندار اور وسیع عمارت کے سامنے جب ٹیکسی رکی تو صبح کی سرد ہوا کا ایک تیز جھونکا میرے چہرے سے ٹکرایا، لیکن میرے اندر ایک ایسی آگ جل رہی تھی جسے کوئی طوفان بھی نہیں بجھا سکتا تھا۔ میں نے جلدی سے کرایہ دیا اور ٹیکسی کا دروازہ بند کر کے پلٹی۔ میرے سامنے وہ خود کار شیشے کے دروازے تھے جن کے اس پار میری زندگی کا سب سے بڑا امتحان میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے وہ سرخ فائل اپنے سینے سے لگا رکھی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے میں اپنے علی کو سینے سے لگایا کرتی تھی۔ میرے دل کی دھڑکن اس قدر تیز تھی کہ مجھے اپنے کانوں میں اس کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں نے ایک لمبا گہرا سانس لیا اور ان شیشے کے دروازوں کی طرف قدم بڑھا دیے۔ جیسے ہی دروازے کھلے، اندر کی یک خستہ اور تیز روشنیوں والی دنیا نے مجھے اپنے گھیرے میں لے لیا۔ لاؤنج میں مسافروں کا ایک بہت بڑا ہجوم تھا، ہر طرف چہل پہل تھی۔ کوئی اپنے پیاروں کو الوداع کہتے ہوئے رو رہا تھا تو کوئی اپنی منزل کی طرف جانے کے لیے بےتاب تھا، لیکن ان سب کے درمیان میں ایک ایسی ماں تھی جس کی منزل صرف اور صرف اس کا بچہ تھا۔ میری نظریں بے چینی اور دیوانگی سے اس ہجوم میں کامران اور اس کی اس نئی بیوی کو ڈھونڈ رہی تھیں جنہوں نے میری ہنستی کھیلتی دنیا کو ایک رات میں اجاڑنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ میرے ہاتھ میں پکڑی وہ سرخ فائل اب میرے پسینے سے ہلکی سی نم ہو چکی تھی، لیکن میں نے اسے اتنی مضبوطی سے تھام رکھا تھا جیسے وہ میری زندگی کی آخری اور واحد امید ہو۔ میں لاؤنج کے کونے سے دوسرے کونے تک دیوانہ وار دیکھ رہی تھی۔ ہر گزرتا ہوا لمحہ میرے لیے ایک قیامت خیز عذاب بنتا جا رہا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ مجھ سے پہلے امیگریشن کلیئر کر کے اندر نہ چلے گئے ہوں۔ اگر ایسا ہو گیا تو میں زندگی بھر اپنے بچے کی شکل نہیں دیکھ پاؤں گی۔ میں نے گھبراہٹ میں فلائٹ شیڈول کے بڑے سے الیکٹرانک بورڈ کی طرف دیکھا۔ ٹورانٹو جانے والی فلائٹ کی بورڈنگ میں ابھی 2 گھنٹے باقی تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ ابھی یہیں کہیں ہوں گے۔ وہ ابھی اس عمارت سے باہر نہیں گئے تھے۔ میں نے اپنے قدموں کی رفتار تیز کر دی۔ میری آنکھیں ہر چہرے کو بغور دیکھ رہی تھیں۔ اچانک میری نظر بزنس کلاس کے کاؤنٹرز کی طرف پڑی اور میرے قدم وہیں زمین پہ گڑ گئے۔ میرا سارا جسم ایک لمحے کے لیے سن ہو گیا۔ وہاں کچھ فاصلے پر کامران کھڑا تھا۔ اس نے سیاہ رنگ کا ایک بہت مہنگا سوٹ پہن رکھا تھا اور اس کے چہرے پر وہی مغرور تکبر سے بھری مسکراہٹ تھی جو ہمیشہ مجھے تکلیف دیتی تھی۔ اس کے ساتھ اس کی نئی بیوی کھڑی تھی جو ایک قیمتی برانڈڈ ہینڈ بیگ تھامے بڑی بے فکری سے ہنس ہنس کر اس سے باتیں کر رہی تھی۔ ان دونوں کی وہ بے فکر ہنسی دیکھ کر میرے اندر کی وہ چٹان ایک بار پھر دہک اٹھی۔ میرا خون کھولنے لگا۔ وہ دونوں اس قدر پرسکون اور خوش تھے جیسے انہوں نے کسی ماں کی زندگی نہیں اجاڑی، جیسے انہوں نے رات کے اندھیرے میں کسی کا آشیانہ نہیں لوٹا، جیسے انہوں نے مجھ سے میری کل کائنات نہیں چھینی۔ لیکن میرا علی کہاں تھا؟ میں نے بے قراری سے ان کی دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا، لیکن میرا پھول سا بیٹا ان کے ساتھ نہیں تھا۔ میرے دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں زور زور سے بجنے لگیں۔ کیا انہوں نے بچے کو کہیں اور چھپا دیا ہے یا وہ اسے بعد میں اندر لائیں گے تاکہ کسی کی نظروں میں نہ آئے؟ میں نے بمشکل خود پر قابو پایا۔ مجھے ابھی جذبات میں آ کر کوئی بھی ایسی غلطی نہیں کرنی تھی جس سے میرا بچہ مجھ سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے۔ میں ایک بڑے سے ستون کی اوٹ میں چھپ کر کھڑی ہو گئی اور ان کی ہر حرکت پر گہری نظر رکھنے لگی۔ میں نے دیکھا کہ کامران نے کاؤنٹر پر اپنا اور اپنی بیوی کا پاسپورٹ رکھا اور ساتھ ہی اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا سبز رنگ کا پاسپورٹ بھی نکالا۔ وہ میرے علی کا جعلی پاسپورٹ تھا۔ یہ دیکھتے ہی میرے جسم کا سارا خون جیسے کھول کر میرے دماغ کی طرف آ گیا۔ وہ ظالم میرے معصوم بچے کی شناخت مٹا کر اسے ایک نئے نام سے، ایک نئی پہچان کے ساتھ اس ملک سے نکالنے والا تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ مسکراتے ہوئے بورڈنگ پاس لے کر امیگریشن کاؤنٹر کی طرف بڑھنے لگا۔ یہی وہ لمحہ تھا، یہی وہ وقت تھا جب مجھے ان کے اس غرور پر وار کرنا تھا۔ میں نے ستون کی اوٹ چھوڑی اور تیز قدموں سے ایک زخمی اور بکھری ہوئی شیرنی کی طرح ان کی طرف بڑھنے لگی۔ وہ دونوں امیگریشن کی لائن میں سب سے آگے کھڑے تھے۔ کامران نے مسکراتے ہوئے اپنے اور بچے کے پاسپورٹ آفیسر کی طرف بڑھائے۔
میں ٹھیک ان کے پیچھے پہنچ چکی تھی۔ میری سانسیں تیز تھیں، لیکن میری آواز میں ایک ایسی پراسرار خاموشی اور سرد مہری تھی جس نے خود مجھے بھی حیران کر دیا تھا۔ ایکسکیوز می آفیسر۔ میری آواز اتنی بلند، کاٹدار اور پر اعتماد تھی کہ آس پاس کھڑے کئی مسافروں نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ کامران کا جسم میری آواز سنتے ہی ایک جھٹکے سے اکڑا۔ اس نے تیزی سے پیچھے مڑ کر دیکھا اور مجھے وہاں اپنے بالکل پیچھے کھڑے پا کر اس کے چہرے کا رنگ یوں اڑ گیا جیسے کسی نے اس کے جسم کا سارا خون نچوڑ لیا ہو۔ اس کی وہ مغرور مسکراہٹ ایک سیکنڈ میں غائب ہو گئی اور اس کی جگہ ایک شدید قسم کی گھبراہٹ، خوف اور حیرت نے لے لی۔ زینب، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کامران کی آواز بری طرح کانپ رہی تھی۔ اس کی نئی بیوی نے بھی گھبرا کر مجھے دیکھا اور بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ کیوں؟ تمہیں لگا تھا کہ میں تمہارے اس خالی گھر کے دروازے پر سر پٹک پٹک کر رو رہی ہوں گی اور تم میرا بچہ لے کر فرار ہو جاؤ گے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ میرے لہجے میں کوئی دکھ، کوئی آنسو نہیں تھا، صرف ایک زہریلی نفرت اور غصہ تھا۔ آفیسر، یہ عورت پاگل ہے، اس کا ذہنی توازن بالکل ٹھیک نہیں ہے، پلیز اسے یہاں سے فوراً ہٹائیں، ہماری فلائٹ کا وقت ہو رہا ہے۔ کامران نے فوراً خود کو سنبھالتے ہوئے آفیسر سے جھوٹ بولا اور صورتحال کو قابو کرنے کی کوشش کی۔ اس نے ایک بار پھر میری اسی کمزوری کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جو وہ ہمیشہ عدالتوں میں کرتا آیا تھا۔ لیکن اس بار میں روئی نہیں، میں گڑ گڑائی نہیں، میں نے کوئی التجا نہیں کی۔ میں نے وہ سرخ فائل سیدھی کاؤنٹر پر رکھی اور اسے پوری طاقت سے آفیسر کی طرف سرکایا۔ آفیسر، یہ شخص جس بچے کا پاسپورٹ آپ کو دکھا رہا ہے وہ ایک 100% جعلی پاسپورٹ ہے۔ اس شخص نے میرے نابالغ بیٹے کو اغوا کرنے اور اسے غیر قانونی طریقے سے جعلی دستاویزات پر ملک سے باہر لے جانے کی سازش کی ہے۔ اور صرف یہی نہیں، اس فائل میں اس کے تمام کالے دھندوں، ٹیکس چوری اور اسمگلنگ کے نیٹ ورک کے ٹھوس ثبوت موجود ہیں جو یہ پچھلے کئی سالوں سے چھپ کر رہا ہے۔ آفیسر نے پہلے ایک مشکوک نظر مجھ پر ڈالی، پھر گھبرائے ہوئے کامران کو دیکھا اور آخرکار اس سرخ فائل کو کھول لیا۔ کامران کا چہرہ پسینے سے مکمل طور پر بھیگ چکا تھا۔ وہ بے ساختہ آگے بڑھ کر اس فائل کو چھیننا چاہتا تھا، لیکن کاؤنٹر کے پیچھے کھڑے سیکیورٹی گارڈ نے اسے سختی سے پیچھے دھکیل دیا۔ آفیسر نے جیسے ہی فائل کا پہلا صفحہ پلٹا، اس کی آنکھیں حیرت اور صدمے سے پھیل گئیں۔ میں نے اس فائل میں وہ تمام ای میلز، بینک کی وہ تمام رسیدیں جو اسے جعلی پاسپورٹ بنانے والے ایجنٹ کو بھیجی تھی، اور ان تمام غیر قانونی ٹرانزیکشنز کا مکمل ریکارڈ لگا دیا تھا جنہیں دیکھ کر کوئی بھی قانون فوراً حرکت میں آ سکتا تھا۔ آفیسر نے جلدی سے علی کا وہ جعلی پاسپورٹ چیک کیا، اسے مشین پر اسکین کیا، اسکرین پر کچھ دیکھا اور پھر فوراً اپنے ڈیسک کے نیچے لگا ایک سرخ بٹن دبا دیا۔ چند ہی سیکنڈز میں ایئرپورٹ کے اس حصے میں ایک سائرن کی مدھم سی آواز گونجی اور چاروں طرف سے ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس کے مسلح اہلکار دوڑتے ہوئے ہماری طرف آئے۔ کامران کی بیوی خوف کے مارے پیچھے ہٹی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کامران کے چہرے پر اب ایک موت جیسی زردی چھا چکی تھی۔ وہ جان چکا تھا کہ اس کا سارا غرور، اس کی ساری چالاکیاں، اس کا سارا پیسہ اس کے ایک سرخ فائل نے خاک میں ملا دیا تھا۔ کامران صاحب، آپ اور آپ کی اہلیہ کو فوراً حراست میں لیا جاتا ہے۔ آپ ہر دھوکہ دہی، جعلسازی، ریاست کے ساتھ فراڈ اور ایک نابالغ بچے کے اغوا کے سنگین الزامات ہیں، آفیسر نے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ سیکیورٹی اہلکاروں نے فوراً آگے بڑھ کر کامران کے ہاتھوں کو پیچھے کیا اور اسے ہتھ کڑیاں پہنا دیں۔ وہ ہتھ کڑیوں کی آواز، وہ لوہے کی ٹکرانے کی جھنکار میرے کانوں میں کسی خوبصورت ترین موسیقی کی طرح گونجی۔ وہ شخص جس نے مجھے میری زندگی کی سب سے بڑی اذیت دی تھی، جس نے مجھے سڑک پر لانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، آج میرے سامنے بالکل بے بس، ذلیل اور رسوا کھڑا تھا۔ لیکن میری جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، میرا دل ابھی تک بے قرار تھا، میری آنکھیں اب بھی پاگلوں کی طرح اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ میرا علی کہاں ہے؟ میں نے آگے بڑھ کر کامران کے مہنگے سوٹ کے کالر کو اپنے دونوں ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ میری انگلیاں اس کے کپڑوں کو پھاڑ دینے پر اتر آئی تھیں۔ بتاؤ مجھے ظالم انسان، میرا بچہ کہاں ہے؟ تم نے اسے کہاں چھپایا ہے؟ کامران نے ایک لمحے کے لیے مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ذلت کے باوجود اب بھی وہ شیطانیت باقی تھی۔ اس نے ایک تلخ اور زہریلی سی مسکراہٹ کے ساتھ میری طرف جھک کر کہا، وہ باہر پارکنگ میں ہے، میرا ڈرائیور اسے لے کر میری گاڑی میں بیٹھا ہے۔
میں نے سوچا تھا کہ امیگریشن کلیئر کر کے اسے سیدھا بورڈنگ کے لیے اندر بلا لوں گا تاکہ تمہارا کوئی خطرہ نہ رہے۔ جاؤ جا کر لے لو اپنے بچے کو، لیکن یاد رکھنا زینب، تم نے جو میرے ساتھ آج کیا ہے اس کی قیمت تمہیں بہت بھاری چکانی پڑے گی۔ یہ سنتے ہی میں نے اس کا کالر جھٹکے سے چھوڑا اور دیوانہ وار پارکنگ کی طرف بھاگی۔ میرے پیچھے 2 سیکیورٹی اہلکار اور پولیس والے بھی بھاگ رہے تھے۔ میری سانسیں اکھڑ رہی تھی، میرے پیروں میں درد ہو رہا تھا، لیکن میرے قدموں میں جیسے پڑ لگ گئے تھے۔ میں ہر گزرنے والے شخص کو دھکے دیتی ہوئی، لوگوں سے ٹکراتی ہوئی ایئرپورٹ کے لاؤنج سے باہر نکلی۔ میرا دل خوشی، خوف اور ایک عجیب سی بے قراری کے ملے جلے جذبات سے پھٹ رہا تھا۔ بس چند قدم اور میرا علی، میری جان، میری باہوں میں ہوگا۔ میں اسے اپنے سینے سے لگا لوں گی، اس کے ماتھے کو چوموں گی اور اسے بتاؤں گی کہ اس کی ماں نے اسے بچا لیا ہے، اب اسے کوئی نہیں چھین سکتا۔ میں نے دور سے وی آئی پی پارکنگ میں کامران کی وہ بڑی سی کالی گاڑی دیکھی۔ گاڑی کا شیشہ تھوڑا سا نیچے اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا شخص سگریٹ پی رہا تھا۔ وہ رہی گاڑی۔ میں نے چیخ کر پیچھے آتے ہوئے پولیس والوں کو اشارہ کیا۔ ہم تیزی سے اس گاڑی کی طرف لپکے۔ ڈرائیور نے جیسے ہی پولیس کو اپنی طرف دوڑتے ہوئے آتے دیکھا، اس کے ہاتھ سے گھبراہٹ میں سگریٹ چھوٹ گیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ گاڑی سٹارٹ کرتا یا دروازہ لاک کرتا، ایک پولیس والے نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا، اس کا گریبان پکڑا اور اسے ایک ہی جھٹکے میں باہر کھینچ لیا۔ میں کانپتے ہاتھوں، روتی ہوئی آنکھوں اور ایک بے قرار ممتا کے ساتھ گاڑی کے پچھلے دروازے کی طرف بڑھی۔ مجھے شیشے کے اندر سے ایک چھوٹا سا وجود پچھلی سیٹ پر بیٹھا نظر آ رہا تھا۔ اس نے بالکل وہی نیلی جیکٹ پہن رکھی تھی جو میں نے پچھلے مہینے علی کی 6ٹھی سالگرہ پر اسے گفٹ کی تھی۔ اس کے سر پر وہی ٹوپی تھی جس پر اسپائڈر مین بنا ہوا تھا، جو علی کو بہت پسند تھا۔ میری آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ میرے بچے کو اس ظالم نے کتنا ڈرایا ہوگا، وہ کتنا سہم گیا ہوگا، وہ مجھے کتنا یاد کر رہا ہوگا۔ میں نے جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ علی، میرے بچے، میری جان، تمہاری ماما آ گئی ہیں۔ میں نے روتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ اس چھوٹے سے سہمے ہوئے وجود کی طرف بڑھائے اور اسے ایک جھٹکے سے اپنی طرف کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ بچہ ڈر کے مارے کانپ رہا تھا۔ میں نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیری، اس کے ماتھے کو چومنے کے لیے، اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے۔ جیسے ہی میں نے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا، میری دنیا وہیں کی وہیں رک گئی۔ میرے دل کی دھڑکن ایک سیکنڈ کے لیے مکمل طور پر بند ہو گئی اور پھر اتنے زور سے دھڑکی کہ مجھے لگا میری پسلیاں ٹوٹ کر باہر آ جائیں گی۔ میرے کانوں میں ایک عجیب سی سائیں سائیں کی آواز آنے لگی، جیسے کسی نے زوردار دھماکہ کر دیا ہو۔ میرے ہاتھوں کی گرفت اس بچے کے کندھوں پر بالکل ڈھیلی پڑ گئی۔ وہ میرا علی نہیں تھا۔ اس کی آنکھیں مختلف تھیں، اس کا چہرہ اجنبی تھا، اس کی رنگت الگ تھی۔ وہ کسی اور کا بچہ تھا، جسے ہو میرے علی کے کپڑے، اس کی نیلی جیکٹ اور اس کی ٹوپی پہنا کر یہاں لایا گیا تھا۔ وہ ڈرا ہوا معصوم بچہ مجھے حیرت اور خوف سے دیکھ رہا تھا، لیکن میری آنکھوں کے سامنے گہرا کالا اندھیرا چھا رہا تھا۔ مجھے لگا جیسے کسی نے میرے سر پر ایک بہت بھاری لوہے کا ہتھوڑا مارا ہو۔ میرے پیروں تلے سے ایئرپورٹ کی وہ پختہ زمین کھسک گئی اور میں ایک بے جان لاش کی طرح گھٹنوں کے بل زمین پر گر پڑی۔ نہیں، نہیں، خدا کے لیے نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ میرا علی کہاں ہے؟ میرا بچہ کہاں ہے؟ میں نے دھاڑے مار کر اپنا سینہ پیٹ کر رونا شروع کر دیا۔ میری وہ ساری چٹان جیسی ہمت، میرا وہ سارا غرور، میری وہ ساری بہادری اور رات بھر کی محنت ایک سیکنڈ میں ریزہ ریزہ ہو چکی تھی۔ میں نے اپنے بال نوچ لیے، میں نے پاگلوں کی طرح زمین پر مکے مارے۔ وہ دھوکے باز، وہ شیطان صفت انسان مجھ سے ایک قدم نہیں بلکہ میلوں آگے نکلا تھا۔ اس نے مجھے ایئرپورٹ پر الجھا کر میرے اصلی بچے کے ساتھ کیا کیا تھا؟ پولیس والوں نے مجھے سنبھالنے اور اٹھانے کی کوشش کی، لیکن میں ایک زخمی اور تڑپتی ہوئی شیرنی کی طرح چیخ رہی تھی۔ مجھے کچھ ہوش نہیں تھا کہ میرے آس پاس کیا ہو رہا ہے، لوگ مجھے کیسے دیکھ رہے ہیں۔ تبھی میں نے دیکھا کہ پولیس والے کامران اور اس کی بیوی کو ہتھ کڑیاں پہنا کر اسی پارکنگ کی طرف لا رہے تھے تاکہ انہیں پولیس موبائل میں بٹھا کر پولیس اسٹیشن منتقل کیا جا سکے۔ کامران نے جب مجھے زمین پر گر کر دھول میں لت پت روتے اور تڑپتے دیکھا تو اس کے چہرے پر ایک ایسی خوفناک، درندہ صفت اور شیطانی مسکراہٹ ابھری جسے میں اپنی زندگی بھر نہیں بھول سکتی۔ وہ چلتے چلتے میرے قریب آیا۔ پولیس والوں نے اسے روکا اور دھکا دیا، لیکن وہ زور سے چلایا، میں نے تجھے کہا تھا نا زینب،
تو مجھے کبھی نہیں ہرا سکتی۔ تو سمجھتی تھی کہ میں اتنا بے وقوف ہوں کہ اصلی بچے کو اپنے ساتھ لاؤں گا اور تجھے کوئی شک نہیں ہوگا۔ میں بہت اچھی طرح جانتا تھا کہ تو نے کل رات میری اور میری بیوی کی وہ فون کال سن لی ہے۔ میں نے جان بوجھ کر وہ ساری باتیں اس کمرے میں کی تھیں جہاں تیری وہ اسمارٹ واچ پڑی تھی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ تو اسے سنے گی، غصے میں آئے گی، پولیس لے کر سیدھی ایئرپورٹ پہنچے گی۔ اس کے الفاظ میرے لیے موت کا پروانہ ثابت ہو رہے تھے۔ میں نے پھٹی ہوئی سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا۔ وہ پاگلوں کی طرح ہنستے ہوئے بولا، یہ بچہ جسے تو گلے لگا رہی تھی یہ تو میرے ڈرائیور کا بھتیجا ہے، جسے میں نے صرف تجھے اور پولیس کو الجھانے کے لیے یہاں بٹھایا تھا۔ تیرا اصل بیٹا، تیرا علی، وہ تو رات کو ہی میں نے اپنے ان دوستوں کے حوالے کر دیا تھا جو انسانی اسمگلنگ کا کام کرتے ہیں۔ وہ اسے شہر سے بہت دور لے جا چکے ہیں۔ ان کے پاس میرا سخت حکم ہے کہ اگر آج صبح 10 بجے تک میں نے انہیں کینیڈا پہنچ کر کال نہیں کی اور انہیں کلیئرنس نہیں دی تو وہ اس بچے کو ہمیشہ کے لیے غائب کر دیں گے۔ وہ اسے ایسی جگہ بھیج دیں گے کہ تو ساری زندگی مرتے دم تک اس کی ہڈیاں بھی نہیں ڈھونڈ پائے گی۔ یہ سنتے ہی میرے دماغ کی رگیں پھٹنے لگیں۔ 10 بجے میں نے کانپتے مٹی میں بھرے ہاتھوں سے اپنی کلائی پر بندھی گھڑی دیکھی۔ صبح کے 8:30 ہو چکے تھے۔ میرے پاس صرف اور صرف 1.5 گھنٹہ تھا۔ 1.5 گھنٹہ اور اس کے بعد میرا بچہ اس دنیا کے کسی تاریک ترین غار میں دھکیل دیا جائے گا جہاں سے اسے کوئی ماں نہیں نکال سکے گی۔ کامران کا وہ خوفناک اور فاتحانہ قہقہا ایئرپورٹ کی پارکنگ میں گونج رہا تھا۔ اس نے میری ممتا، میری ذہانت اور میرے ہر منصوبے کو مکمل طور پر خاک میں ملا دیا تھا۔ وہ ہتھکڑیوں میں جکڑا ہوا پولیس کی گرفت میں ہونے کے باوجود بھی مجھ سے جیت چکا تھا، اور میں آزاد ہو کر پولیس کو ساتھ لا کر بھی اپنا سب کچھ ہار چکی تھی۔ میں وہی زمین پر پڑی رہی، میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، اور میرے کانوں میں صرف کامران کی وہ شیطانی آواز گونج رہی تھی، ہمیشہ کے لیے غائب کر دیں گے، ہمیشہ کے لیے۔ 8:30 ہو چکے تھے۔ میرے کانوں میں کامران کا قہقہا گونج رہا تھا، 10 بجے، 10 بجے۔ یہ الفاظ ہتھوڑے کی طرح میرے دماغ پر لگ رہے تھے۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا، اور مجھے لگ رہا تھا کہ میری سانس رک جائے گی اور میں یہیں مر جاؤں گی۔ لیکن پھر اچانک مجھے اپنے اندر سے ایک آواز سنائی دی۔ یہ آواز کسی اور کی نہیں، یہ اس ماں کی آواز تھی جس نے اپنے بچے کو 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا تھا، جس نے اسے اپنے خون سے سینچا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ جب علی پیدا ہوا تھا تو ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ یہ بہت کمزور ہے، شاید نہ بچ سکے، لیکن میں نے راتوں کو جاگ جاگ کر دعائیں مانگی تھیں اور میرا بچہ بچ گیا تھا۔ آج بھی وہ خطرے میں تھا اور میں یہاں مٹی میں پڑی رو رہی تھی۔ نہیں، میں ہار نہیں سکتی تھی۔ میں نے اپنے آنسوؤں کو سختی سے صاف کیا، مٹی سے لت پت اپنے ہاتھوں کو زمین پر رکھا اور ایک جھٹکے سے کھڑی ہو گئی۔ میرے سامنے پولیس والے، کامران اور اس کی بیوی کو گاڑی میں بٹھا رہے تھے۔ کامران مجھے دیکھ کر اب بھی مسکرا رہا تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ میں ٹوٹ چکی ہوں، لیکن میں نے اس کی طرف دیکھنا چھوڑ دیا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا۔ وہ ڈرائیور جس نے جعلی بچے کو گاڑی میں بٹھایا تھا، اسے پولیس والے نے ہتھکڑیاں پہنا کر سائڈ پر کھڑا کیا ہوا تھا۔ وہ خوفزدہ لگ رہا تھا۔ میرے دماغ نے تیزی سے کام کرنا شروع کیا۔ کامران نے تو مجھے کچھ نہیں بتائے گا، وہ تو چاہتا ہی یہ ہے کہ میں تڑپوں، لیکن یہ ڈرائیور یہ ضرور جانتا ہوگا کہ اصل بچہ کہاں ہے۔ میں پاگلوں کی طرح اس ڈرائیور کی طرف بھاگی۔ پولیس والے مجھے روکنا چاہتے تھے، لیکن میں ان کے ہاتھوں سے نکل گئی۔ میں نے جا کر اس ڈرائیور کا گریبان پکڑ لیا۔ بتاؤ میرا بچہ کہاں ہے؟ میں چیخی۔ میری آواز میں اتنا درد اور اتنی شدت تھی کہ وہ ڈرائیور گھبرا کر پیچھے ہٹنے لگا۔ مجھے نہیں معلوم باجی، صاحب نے مجھے صرف اس بچے کو یہاں لانے کا کہا تھا۔ اس نے جھوٹ بولنے کی کوشش کی، لیکن میں ایک ماں تھی اور ایک ماں کی آنکھیں جھوٹ پہچان لیتی ہیں۔ میں نے اس کا گریبان اتنی زور سے جھنجھوڑا کہ اس کی قمیض کے بٹن ٹوٹ گئے۔ جھوٹ مت بولو، تم رات سے کامران کے ساتھ ہو، تمہیں سب معلوم ہے۔ دیکھو، اگر تم نے مجھے نہیں بتایا تو میرا بچہ مارا جائے گا۔ کیا تمہارے اپنے بچے نہیں ہیں؟ کیا تم کسی باپ کے بیٹے نہیں ہو؟ اگر تمہارے بچے کو کوئی غائب کر دے تو تم پر کیا گزرے گی؟ میں روتے ہوئے چیختے ہوئے اس کے قدموں میں گر پڑی۔ میں جو تھوڑی دیر پہلے کامران کے سامنے ایک چٹان بڑی کھڑی تھی، اب ایک معمولی ڈرائیور کے پیروں میں بیٹھی گڑ گڑا رہی تھی، کیونکہ مجھے اپنی انا اپنی عزت سے زیادہ اپنا بچہ عزیز تھا۔ خدا کا واسطہ ہے مجھے بتا دو، میں مر جاؤں گی، میرا بچہ بہت چھوٹا ہے،
وہ اندھیرے سے ڈرتا ہے، اسے اکیلی نیند نہیں آتی، خدا کے لیے مجھے بتا دو۔ اس ظالم نے میرے علی کو کن درندوں کے حوالے کیا ہے؟ میں نے اس کے جوتوں پر اپنا سر رکھ دیا۔ پولیس والے بھی منظر دیکھ کر جذباتی ہو رہے تھے۔ ایک پولیس افسر نے آگے بڑھ کر ڈرائیور کی گردن پر پستول رکھ دی۔ بتاؤ ورنہ میں یہی تمہارا بھیجا اڑا دوں گا۔ ایک روتی ہوئی ماں کی آہیں تجھے جہنم میں لے جائیں گی۔ ڈرائیور کا جسم کانپنے لگا۔ اس نے مجھے اپنے پیروں سے اٹھایا اور روتے ہوئے بولا، باجی مجھے معاف کر دیں، صاحب نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے کسی کو بتایا تو وہ مجھے نوکری سے نکال دیں گے اور مروا دیں گے۔ آپ کا بچہ شہر کے باہر پرانے انڈسٹریل ایریا میں جو کپڑے کی بند پڑی فیکٹری ہے وہاں چھپایا گیا ہے۔ صاحب کے پرانے جاننے والے اسمگلر ہیں کالے خان اور اس کے آدمی، وہ لوگ بچے کو وہاں رکھے ہوئے ہیں اور 10 بجے وہ اسے بارڈر کی طرف لے جائیں گے جہاں سے اسے بیچ دیا جائے گا۔ یہ سنتے ہی میرے جسم میں بجلی سی دوڑ گئی۔ میں نے فوراً اپنی گھڑی دیکھی، 8:45 ہو چکے تھے۔ میرے پاس صرف 1 گھنٹہ 15 منٹ تھے۔ وہ فیکٹری شہر کے بالکل دوسرے کونے پر تھی، جہاں پہنچنے میں کم از کم 1 گھنٹہ تو لگتا ہی تھا۔ میں نے پولیس افسر کی طرف دیکھا۔ سر پلیز میرے ساتھ چلیں، ہم نے اگر دیر کر دی تو میرا بچہ مجھ سے ہمیشہ کے لیے بچھڑ جائے گا۔ افسر نے فوراً اپنے وائرلیس پر میسج کیا، اضافی نفری کو اسی فیکٹری کی طرف پہنچنے کا حکم دیا اور مجھے اپنی گاڑی میں بٹھایا۔ سائرن کی تیز آواز کے ساتھ پولیس کی 2 گاڑیاں ایئرپورٹ سے فیکٹری کی طرف دوڑ پڑیں۔ گاڑی کی رفتار بہت تیز تھی، لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ ہم رینگ رہے ہیں۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں بار بار گھڑی دیکھ رہی تھی۔ 9 بج چکے تھے۔ ہر سیکنڈ میرے لیے 1 سال کے برابر تھا۔ راستے میں ٹریفک تھا، گاڑیاں ہارن بجا رہی تھی، لیکن میری آنکھوں کے سامنے صرف میرا علی تھا۔ مجھے یاد آ رہا تھا کہ ہم نے اگر دیر کر دی تو میرا بچہ مجھ سے ہمیشہ کے لیے بچھڑ جائے گا۔ افسر نے فوراً اپنے وائرلیس پر میسج کیا، اضافی نفری کو اسی فیکٹری کی طرف پہنچنے کا حکم دیا اور مجھے اپنی گاڑی میں بٹھایا۔ سائرن کی تیز آواز کے ساتھ پولیس کی 2 گاڑیاں ایئرپورٹ سے فیکٹری کی طرف دوڑ پڑیں۔ گاڑی کی رفتار بہت تیز تھی، لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ ہم رینگ رہے ہیں۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں بار بار گھڑی دیکھ رہی تھی۔ 9 بج چکے تھے۔ ہر سیکنڈ میرے لیے 1 سال کے برابر تھا۔ راستے میں ٹریفک تھا، گاڑیاں ہارن بجا رہی تھی، لیکن میری آنکھوں کے سامنے صرف میرا علی تھا۔ مجھے یاد آ رہا تھا کہ جب وہ پہلی بار چلا تھا تو کیسے گرا تھا اور میں نے اسے دوڑ کر اٹھایا تھا۔ جب وہ پہلی بار اسکول گیا تھا تو کیسے میرا ہاتھ پکڑ کر رو رہا تھا کہ ماما مجھے مت چھوڑیں۔ آج وہ ظالم درندوں کے بیچ قید تھا اور یقیناً مجھے پکار رہا ہوگا، یا اللہ میرے بچے کی حفاظت کرنا، اسے کچھ مت ہونے دینا۔ میں نے ساری زندگی کسی کا برا نہیں چاہا، مجھے اس کڑی آزمائش میں تنہا نہ چھوڑنا۔ میں مسلسل روتے ہوئے دعائیں مانگ رہی تھی۔ پولیس افسر گاڑی تیزی سے چلا رہا تھا۔ اس نے سائرن بجا کر راستہ کلیئر کروانے کی پوری کوشش کی، لیکن پھر بھی شہر کا رش ہمارا وقت کھا رہا تھا۔ 9:30 ہو گئے۔ میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ صرف آدھا گھنٹہ باقی تھا۔ جلدی چلیں سر، خدا کے لیے جلدی چلیں، وہ میرے بچے کو مار دیں گے۔ میں بے تابی سے سیٹ پر آگے پیچھے ہو رہی تھی۔ افسر نے مجھے تسلی دی، بہن آپ حوصلہ رکھیں، ہم بس پہنچنے والے ہیں، ہم آپ کے بچے کو کچھ نہیں ہونے دیں گے۔ 9:45 پر ہماری گاڑی شہر کے اس سنسان اور ویران علاقے میں داخل ہوئی جہاں پرانی فیکٹریاں تھیں۔ دور سے مجھے ایک بڑی سی خستہ حال عمارت نظر آئی، جس کی چمنیاں ٹوٹی ہوئی تھیں۔ یہی وہ کپڑے کی بند فیکٹری تھی۔ ڈرائیور نے بالکل صحیح پتہ بتایا تھا۔ افسر نے فیکٹری سے کچھ فاصلے پر گاڑیاں روک دیں اور سائرن بند کر دیے۔ ہمیں خاموشی سے اندر جانا ہوگا، اگر ان کو پتہ چل گیا کہ پولیس آ گئی ہے تو وہ بچے کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، افسر نے مجھے سمجھایا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ پولیس والوں نے اپنی بندوقیں نکالی، فیکٹری کے ٹوٹے ہوئے مین گیٹ کی طرف دبے قدموں بڑھنے لگے۔ میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ میرے اندر کوئی خوف نہیں تھا کہ اندر بدماش ہیں، ان کے پاس ہتھیار ہوں گے یا میری جان کو خطرہ ہے۔ ایک ماں کے لیے اس کی جان کی قیمت اس کے بچے کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہوتی۔ فیکٹری کے اندر گھوپ اندھیرا تھا اور عجیب سی بو آ رہی تھی۔ چاروں طرف پرانی مشینیں اور لوہے کا کباڑ پڑا تھا۔ ہم خاموشی سے آگے بڑھ رہے تھے کہ اچانک مجھے ایک مدھم سی آواز سنائی دی۔ یہ کسی بچے کے رونے کی آواز تھی۔
میرے قدم وہیں رک گئے کہ میرے علی کی آواز تھی۔ میں اس آواز کو ہزاروں لاکھوں آوازوں میں پہچان سکتی تھی۔ میرا دل تڑپ اٹھا۔ میں نے پولیس افسر کا انتظار نہیں کیا، میں نے نہ کوئی منصوبہ سوچا، بس دیوانہ وار اس آواز کی طرف دوڑ پڑی۔ پولیس والے مجھے پیچھے سے آوازیں دیتے رہ گئے، لیکن میں ایک اندھی اور بہری ماں بن چکی تھی جسے صرف اپنا بچہ نظر آ رہا تھا۔ فیکٹری کے کونے میں ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ اس کمرے کے باہر دو آدمی کھڑے سگریٹ پی رہے تھے۔ اندر سے علی کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ 9:25 ہو چکے تھے۔ ان کے پاس کامران کی کال نہیں آئی تھی اور وہ یقیناً اب بچے کو وہاں سے لے جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ ایک آدمی نے دوسرے سے کہا، صاحب کا فون نہیں آیا، 10 بجنے والے ہیں۔ باس نے کہا ہے کہ بچے کو بوری میں ڈال کر پچھلے راستے سے گاڑی میں ڈالو اور نکلو۔ کامران صاحب شاید پکڑے گئے ہیں۔ یہ سنتے ہی میرے دماغ میں جیسے خون سوار ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کمرے کے اندر جاتے، میں ایک بھوکی اور غضبناک شیرنی کی طرح ان پر جھپٹ پڑی۔ میرے ہاتھ میں راستے سے اٹھایا ہوا ایک بھاری لوہے کا راڈ تھا۔ میں نے پوری طاقت سے وہ راڈ ایک آدمی کے سر پر دے مارا۔ وہ چیخ مار کر زمین پر گر پڑا۔ دوسرے آدمی نے حیرت اور خوف سے مجھے دیکھا اور اپنی جیب سے پستول نکالنے کی کوشش کی، لیکن تب تک میں اس کے قریب پہنچ چکی تھی۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ نوچ لیا۔ میں پاگلوں کی طرح اس پر حملہ کر رہی تھی۔ وہ ایک ہٹا کٹا گنڈا تھا۔ اس نے مجھے زور سے دھکا دیا اور میں دور جا کر ایک پرانی مشین سے ٹکرائی۔ میرے ماتھے سے خون بہنے لگا، لیکن مجھے کوئی درد محسوس نہیں ہوا۔ وہ میری طرف پستول تان کر آگے بڑھا ہی تھا کہ پیچھے سے فائرنگ کی آواز آئی۔ پولیس والے پہنچ چکے تھے۔ پولیس کی گولی اس گنڈے کی ٹانگ پر لگی اور وہ وہیں گر کر تڑپنے لگا۔ میں فوراً اٹھی اور کمرے کا دروازہ دھکے سے کھولا۔ اندر کا منظر دیکھ کر میری جان نکل گئی۔ میرا پھول سا بچہ، میرا علی، ایک گندی سی چارپائی پر بندھا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں رسیوں سے جکڑے ہوئے تھے اور اس کے منہ پر ٹیپ لگی ہوئی تھی۔ وہ خوف کے مارے کانپ رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ علی! میں چیخی اور دوڑ کر اس سے لپٹ گئی۔ میں نے جلدی سے اس کے منہ سے ٹیپ ہٹائی اور اس کے ہاتھ پاؤں کی رسیاں کھولی۔ جیسے ہی وہ آزاد ہوا، اس نے اپنے ننھے ننھے ہاتھ میری گردن میں ڈال دیے اور مجھ سے زور سے چمٹ گیا جیسے وہ مجھے کبھی نہیں چھوڑے گا۔ ماما، ماما اب آ گئی۔ یہ گندے انکل مجھے مار رہے تھے۔ ماما مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ ہچکیاں لے کر رو رہا تھا۔ میں نے اسے اپنے سینے میں چھپا لیا۔ میں اس کے چہرے کو اس کے ہاتھوں کو پاگلوں کی طرح چوم رہی تھی۔ میرے اپنے آنسو اس کے چہرے پر گر رہے تھے۔ کچھ نہیں ہوا میرے بچے، ماما آ گئی ہیں۔ اب تمہیں کوئی نہیں چھوئے گا۔ اب ہم گھر جائیں گے۔ میں اسے مسلسل دلاسا دے رہی تھی۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا، ٹھیک 10 بج رہے تھے۔ کامران کا وہ شیطانی منصوبہ، اس کا غرور، اس کی دولت، سب کچھ اس وقت زمین بوس ہو چکا تھا۔ 10 بجے اس نے میرے بچے کی موت کا وقت مقرر کیا تھا، لیکن 10 بجے یہ ماں اپنے بچے کو موت کے منہ سے نکال کر اپنے سینے سے لگا چکی تھی۔ کمرے کے باہر پولیس نے ان تمام گنڈوں کو گرفتار کر لیا تھا جو اسمگلنگ کی نیٹ ورک کا حصہ تھے۔ ان کے پاس سے اور بھی کئی جعلی پاسپورٹ اور خطرناک چیزیں برآمد ہوئی تھیں۔ مجھے پولیس افسر نے سہارا دے کر اٹھایا اور ہم علی کو لے کر فیکٹری سے باہر آ گئے۔ باہر کی کھلی ہوا سورج کی روشنی میرے لیے ایک نئی زندگی کا پیغام لے کر آئی تھی۔ میرا بچہ محفوظ تھا۔ میں نے جنگ جیت لی تھی۔ وہ سرخ فائل، میرا وہ دیوانہ پن، میری وہ ہمت، سب کچھ رنگ لے آیا تھا۔ اگر آج میں ہمت ہار جاتی، اگر آج میں زمین پر بیٹھ کر روتی رہتی اور پولیس کے بھروسے بیٹھی رہتی، تو شاید میں اپنا علی کبھی واپس نہ پاتی۔ کچھ دیر بعد ہم پولیس اسٹیشن پہنچے۔ وہاں کا منظر دیکھنے والا تھا۔ کامران اور اس کی نئی بیوی حوالات کے اندر بند تھے۔ کامران کا وہ مہنگا سوٹ مٹی اور پسینے سے خراب ہو چکا تھا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ جب اس نے مجھے اور علی کو ایک ساتھ حوالات کے سامنے کھڑے دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس کی وہ شیطانی ہنسی، وہ تکبر، وہ غرور، سب کچھ خاک مل چکا تھا۔ وہ سلاخوں کے پیچھے سے مجھے بے بسی سے دیکھ رہا تھا۔ تم نے کہا تھا نا کامران کہ تم مجھے ہرا نہیں سکتی، میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ میرے ماتھے سے بہنے والا خون اب سوکھ چکا تھا اور میرے بازوں میں میرا علی محفوظ تھا۔ تم بھول گئے تھے کہ ایک عورت کمزور ہو سکتی ہے، لیکن ایک ماں کبھی کمزور نہیں ہوتی۔ تم نے میری جائیداد چھین لی، مجھے سڑک پر لے آئے، مجھے دھوکہ دیا۔ میں نے سب برداشت کر لیا، لیکن جب تم نے میرے بچے پر ہاتھ ڈالا تو تم نے ایک سوئی ہوئی چٹان کو جگایا۔ تم اپنے پیسے، اپنی طاقت اور اپنی چالاکیوں پر اتراتے تھے، لیکن تم نہیں جانتے تھے کہ ایک ماں کی دعا اور اس کے عزم کے سامنے
دنیا کی ہر طاقت ہار جاتی ہے۔ آج تم قیدی ہو اور میں آزاد ہوں۔ تم نے جو گڑھا میرے لیے کھودا تھا، آج تم خود اس میں گر چکے ہو۔ کامران کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں صرف پچھتاوا اور خوف تھا۔ اس کی نئی بیوی کونے میں بیٹھ کر رو رہی تھی، کیونکہ اسے بھی اغوا اور فراڈ کے جرم میں لمبی سزا ہونے والی تھی۔ اس سرخ فائل میں جو ثبوت میں نے پولیس کو دیے تھے، وہ کامران کو ساری زندگی جیل کی سلاخوں کے پیچھے رکھنے کے لیے کافی تھے۔ میں وہاں سے مڑی اور اپنے بچے کو لے کر پولیس اسٹیشن سے باہر آ گئی۔ اس دن کے بعد میری زندگی بدل گئی۔ عدالت نے جب وہ سرخ فائل اور اس کے اندر موجود ثبوت دیکھے تو کامران کے خلاف سخت ترین کارروائی ہوئی۔ مجھ سے دھوکے سے سائن کروائے گئے، جائیداد کے کاغذات منسوخ کر دیے گئے اور میرا مکان مجھے واپس مل گیا۔ کامران اور اس کے ساتھیوں کو اغوا، جعل سازی اور اسمگلنگ کے جرم میں 20 سال کی قید بمشقت سنائی گئی۔ مجھے میرے علی کی مکمل قانونی کسٹڈی مل گئی۔ آج ہم اپنے اسی گھر میں ہنسی خوشی رہ رہے ہیں۔ علی اب بڑا ہو رہا ہے اور وہ رات اب صرف ایک برا خواب بن کر رہ گئی ہے۔ لیکن اس رات نے، اس جنگ نے مجھے ایک بہت بڑا سبق دیا ہے۔ میں نے سیکھا ہے کہ دنیا میں سب سے طاقتور چیز کسی بادشاہ کی فوج یا کسی امیر کی دولت نہیں ہوتی، بلکہ دنیا کی سب سے طاقتور چیز ایک ماں کی ممتا ہوتی ہے۔ جب ایک ماں اپنے بچے کے لیے کھڑی ہوتی ہے تو وہ اکیلی نہیں ہوتی۔ اللہ کی پوری کائنات اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ برائی کی چالیں کتنی ہی گہری کیوں نہ ہوں، سچائی اور خالص محبت کے سامنے وہ ریل کی دیوار ثابت ہوتی ہیں۔ اگر آپ سچے ہیں، اگر آپ کی نیت صاف ہے اور آپ میں اپنے حق کے لیے لڑنے کی ہمت ہے، تو دنیا کا کوئی ظالم آپ کو شکست نہیں دے سکتا۔ آج میں ہر اس ماں سے، ہر اس عورت سے یہی کہتی ہوں کہ کبھی خود کو کمزور مت سمجھنا۔ تمہارے اندر ایک ایسی طاقت چھپی ہے جو پہاڑوں کو ہلا سکتی ہے، بس اسے پہچاننے کی ضرورت ہے۔ میری یہ کہانی صرف ایک واقعہ نہیں، یہ ایک ثبوت ہے کہ حق ہمیشہ باطل پر فتح پاتا ہے اور ممتا کی جنگ ہمیشہ ممتا ہی جیتتی ہے۔ آج جب میں رات کو اپنے علی کو اپنے پاس سوتے ہوئے دیکھتی ہوں تو میں مسکراتی ہوں، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ اب کوئی کامران، کوئی دھوکہ، کوئی سازش اسے مجھ سے دور نہیں کر سکتی۔ یہ میری آخری جنگ تھی اور میں نے یہ جنگ جیت دی تھی۔